والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي التهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدغري الصاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض المدينة أبي القاسم صلی اللہ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها صلوات اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، سبحان اللہ، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ رب کون ہے. آج ہم نے یہ طے کرنا ہے اس مقام پر اس آیت کی روح سے کہ وہ رب ہے کون جس کے ذریعے سے زمین اپنے رب کے نور سے چمکا اٹھے گی، جگمگا اٹھے گی، چمک اٹھے گی. سبحان اللہ. صاحب نے لکھا تفسیر تبری میں بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے. یہ تو ان لوگوں کی علماء اہل سنت کی تفاسیر ہیں، ہمارے تو سب نے لکھا. تفاسیر اہل بیت میں تو واضح ہے بالکل کہ کون ہے. سبحان اللہ. وہ رب کون ہے جس کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی. سبحان اللہ. اور آپ تو ویسے پڑھتے ہیں اور ہم آخری سلام بھی پڑھتے ہیں. میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں اور موضوع بھی یہی ہے. سبحان اللہ. ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ السلام علیکم یا صاحب الزمان. واہ واہ واہ. سبحان پڑھتے اللہ. رہتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی تھوڑی سی بات آئے ہم کدھر جا رہے ہیں، موضوع کیا ہے. السلام علیکم یا صاحب الزمان. ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں یا کچھ سمجھ کے پڑھتے ہیں. آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے ہم جو پڑھتے ہیں تو کس نہج سے پڑھتے ہیں. واہ واہ. بغیر سوچے سمجھے نہیں، ایسی کوئی بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کیا دلیل. ہم اپنی طرف سے تو پڑھتے نہیں. یہ جو زیارات ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد یہ معصومین علیہ السلام کی بتائی ہوئی. بے شک ہم ایسے نہیں پڑھتے، اپنی طرف سے پڑھتے بھی کچھ نہیں. ماشاء انہوں نے بتایا ہے تو ہم پڑھتے ہیں. تو فرمایا السلام علیکم یا صاحب الزمان. تو کیا مطلب؟ صاحب کا معنی کیا ہے؟ مالک. صاحب کا معنی ہے مالک، واہ واہ. زمانے کا مالک. اور اگر وہ تصرفات نہیں رکھتا تو امام کیا ہے؟ بے شک. اب ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس کو دیکھیں. رب تو جو علماء نے، ماہرین نے، لسانیات نے لکھا ہے الرب کیا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرورش کرنے والا، پالنے والا رب. اور ہم قرآن میں ابتدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. عالمین. حمد ہے، تمام طرح کی تعریف جو لفظ ترجمہ کرتے ہیں وہ ہے ہی غلط. تمام طرح کی حمد ہے. حمد ٹھیک ہے پھر بھی تعریف نہیں، تعریف تو ہے نہیں تو ترجمہ غلط ہے. تمام طرح کی حمد ہے اس کے لیے. کون ہے؟ جو عالمین کا رب ہے. واہ واہ. عالمین کا رب ہے. اچھا تو ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ عربی تو ہے ہی نہیں، یہ تو پکی بات ہے. یہ لفظ رب جو ہے
عربی ہے ہی نہیں، سریانی زبان کا لفظ ہے، واہ واہ اور یہ سریانی زبان کس کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی، جناب واہ واہ موسیٰ علیہ السلام کی جو زبان تھی سریانی تھی، سریانی، سین پہ پیش سریانی، سین پہ پیش رے یہ لبیا نون سریانی، اور کیا مطلب کہ نگہداشت کرنے والا، تربیت کرنے والا، پالنے ہر طرح والا، کی تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا، بے شک یہ ہے اس کے معنی۔ اچھا پھر دیکھیں کہ جناب یوسف علیہ السلام قید میں ہیں، اور ان کے ساتھ جو 2 بندے قید ہوئے تھے، موضوع میرا یہی ہے، میں موضوع سے باہر نہیں جا رہا۔ سبحان اللہ۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو قید 2 بندے ہوئے تھے، ایک باورچی تھا، ایک ساقی تھا۔ سبحان یہ تو الگ بات ہے، ہم اس طرف تو جاتے ہی نہیں، مگر جب وہ رہا ہو کے گیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا ذکر اپنے رب سے کرنا، اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان، اذکرنی مجھے یاد رکھنا، میرا ذکر کرنا عند ربک اپنے رب کے پاس۔ میں دیکھو آیات سے ثابت کر رہا ہوں کہ رب کے معنی ہیں کیا، اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوگا، آیات کے ذریعے۔ سورہ یوسف ہے، پہلے یہ بتایا کہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور پھر آپ دیکھو دوسرا حوالہ کہ سورہ یوسف ہے، اس نے جو رہا ہو کے گیا تھا، کون رہا ہوا تھا؟ ساقی، کیونکہ اس نے زہر نہیں ملایا تھا شراب میں، وہ شراب پلاتا تھا بادشاہ، جو مصر کا بادشاہ تھا اس کو وہ شراب پلاتا تھا، ساقی تھا، اس نے زہر نہیں ملایا تھا، باورچی نے زہر ملایا تھا۔ تو جب وہ رہا ہو گیا اور جا رہا ہے تو یوسف علیہ السلام نے ایک پیغام دیا ہے، اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربی، 2 دفعہ اسی آیت میں، اسی آیت کے ٹکڑے میں 2 دفعہ رب آ گیا ہے، اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ذکر اپنے رب سے کرنا، کیا مطلب؟ اپنے مالک سے، اپنے بادشاہ سے، اپنے آقا سے، کیونکہ رب کے معنی سردار بھی ہیں، آقا بھی ہیں، قوم کا سردار بھی ہے، تو اپنے مالک سے، اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کو اس کے رب سے ذکر کرنے کا بھلا دیا، شیطان نے بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ اس کے بعد کئی سال تک یوسف علیہ السلام قید رہے۔ تو یہ پہلا حوالہ سورہ یوسف۔ اچھا اسی طرح دیکھیں کہ حوالے بہت ہیں، اور لفظ رب ہے، رب کا معنی مالک، پالنے والا، صاحب الزمان، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اچھا قرآن میں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں فرمایا ہے والدین کی کتنی محبت ہوتی ہے، اولاد سے کتنی محبت ہے، بہت زیادہ ہے نا، اولاد کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں، بے شک اس کی پرورش کرتے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں والدین کو بھی رکھا۔ بے شک ہاں 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا بما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، بلندر صلوات، اللہم صلی اللہ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، حوالہ میں ساتھ دیتا ہوں کہ تیرے رب کا حکم ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार मेरे वालिदैन पर मेहरबानी फरमा, रहमत नाज़िल फरमा। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, सारा तर्जुमा नहीं कर रहा। इन दोनों पर, इन दो रब पर, रब्बायानी, वाह वाह वाह, रब्बायानी, दो रब, मेरे दो रब। बच्चे अपने वालिदैन के लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं, वालिदैन कितनी मोहब्बत करते हैं। रब्बायानी सगीरा, फरमाया इन दोनों पर रहमत फरमा, जैसा कि इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, मुझे बचपन में पाला, कमा रब्बायानी सगीरा। तो यहाँ भी यही फरमाया, दो रब परवरिश करने वाले, पालने वाले। तो इमाम क्या होता है? ये आयत तो काफी ज्यादा है, मैं अपनी मौजू की तरफ भी आऊँ क्योंकि आज बात मुख्तसर करनी है। तो इमाम क्या होता है? साहिबुल ज़मान। हम पढ़ रहे हैं अस्सलामु अलैका या साहिबुल ज़मान। अगर अलग करेंगे, सिर्फ कहेंगे साहिबुल ज़मान, अगर या साथ होगा तो फिर या साहिबुल ज़मान, या साहिबुल ज़मान, वो ज़मान नहीं, गलत हो जाएगा। या साहिबुल ज़मान, अस्सलामु अलैका या साहिबुल ज़मान, ए ज़माने के साहिब, ज़माने का मालिक, ज़माने का मालिक, ए ज़माने का हाकिम, सरदार, मालिक, सुभान तुझ पर सलाम। और ज़ाहिर इमाम होता ही वही है, सुभान वो तसर्रुफ रखता है। बेशक। बेशक अल्लाह रहा है। बुलंदर सलावत मोहम्मद उसकी मर्जी होती है। देखिए ना, मैं अपना घर अपने हाथ में रुमाल ले लूं तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ, जी या उसको लपेट सकता हूँ या उसको फैला सकता हूँ। हाँ मेरे हाथ में रुमाल है, मेरा अपना रुमाल है। दो एक वक्त में मैं दो काम नहीं कर सकता। मतलब एक ही वक्त में उसको लपेट भी लूं और उसको तह भी कर लूं, ये नहीं हो सकता। एक वक्त में नहीं हो सकता। या तो उसको तह कर लूं, बंद कर लूं, या उसको फैला लूं, खोल लूं। मगर ये हस्तियां क्या हैं? अजमत है इन हस्तियों की। हम जैसों की तो जुबानें गूंग हैं, अदा नहीं कर सकती। ये क्या हस्ती हैं कि एक ही दौर है, एक ही वक्त है, एक तरफ जमाना सिमट रहा है, एक तरफ फैल रहा है, एक तरफ वक्त रुका हुआ है, एक तरफ चल रहा है। फिर कुरान की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बकरा में 3रा पारा है। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। मैंने चाहा कि आज बंदा भी शायद दूसरा भी नहीं है, चलो मैं आपको आयत कुरान से साबित करूं। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आमिन थुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु मिअत आमिन बल लबिस्ता मिअत आमिन फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतन लिन्नास वंजुर इला इज़ाम कैफ़ा नुनशिज़ुहा व नक्सुहा लहमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी। और ये बात है दो भाई, ये सफर किया है, ये हस्तियां खुद तो सफर करती नहीं, दो हस्तियां हैं, बाप बेटा, सरकार बाकरुल और सरकार जाफर सादिक। दोनों ने सफर किया, सफर कराया जाता है, खुद नहीं करते। और कोई मसलियत होती है, जमाने के लोग तो जलते हैं इनसे,
جو بظاہر بادشاہ بن جاتے ہیں، ہوتے نہیں بن ہوتے جاتے نہیں، بن جاتے ہیں۔ واہ واہ سنی بن جاتے ہیں۔ بے شمار تو بے شمار۔ بے شمار تو بلایا گیا دونوں ہستیوں کو، سرکار باقر العلوم اللہم صلی شام شام میں ان دو ہستیوں کو بلایا گیا اور انہوں نے کوشش کی کہ ان کو نوز باللہ ذلیل کیا جائے، بے شمار جتنا ہو سکے ذلیل کیا جائے، مگر وہ تو کر نہیں سکتے، بات بہت لمبی ہے، میں اپنے موضوع کی طرف اور واپس لوٹ رہا ہوں۔ تو باہر دربار سے باہر تشریف فرما ہوئے، دربار کے اندر کی تو بہت لمبی بات ہے، میں باہر کی بات سنا رہا ہوں۔ اچھا، تو دربار سے جب باہر تشریف فرما ہوئے تو سال کے بعد عیسائیوں کا بہت بڑا پادری تھا، بہت بڑا اللہ، وہ وہاں سالانہ ایک اجتماع کرتا تھا، جلسہ کرتا تھا، جس میں بڑے بڑے علماء آتے تھے۔ تو وہ بیٹھا تھا، اس کی عمر 110 سال سے اوپر تھی، اس نے اپنی بھووں کو پٹی باندھ رکھی تھی اوپر کر کے، تاکہ میں آنے جانے والوں کو دیکھ سکوں، آنے جانے والوں کو دیکھ سکوں۔ تو یہ دو ہستیاں تشریف فرما ہوں، نورانی چہرے، سبحان یہ اللہ۔ ہستیاں جہاں تشریف فرما ہوں تو لائٹیں آسمان تک بے شک، ان کی نورانیت پھیل جاتی سبحان ہے۔ بے شک۔ تو ایسے ہوا، اس نے کہا کہ آپ ہمیں سے ہیں؟ تو میں نہیں، آپ میں سے نہیں۔ کہا پھر امت مرحومہ میں سے ہیں؟ کہا بالکل۔ اچھا، تو آپ عجم ہیں یا عرب ہیں؟ فرمایا عرب ہیں۔ اچھا، پھر علاقہ کون سا ہے؟ مکہ ہے یا مدینہ ہے؟ فرمایا مدینہ ہے۔ اچھا، تو علاقے کے بعد یہ آپ بتا سکیں گے کہ آپ کا خاندان کون سا ہے؟ فرمایا بنی ہاشم۔ واہ واہ بنی ہاشم۔ پھر پوچھا کہ آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ فرمایا ہم جاہل نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ عالم، ہم جاہل نہیں۔ حالانکہ یہ ہستیاں خود فرماتی ہیں اپنے مومنین کے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے یا عالم بنو یا طالب علم بنو، جاہل نہ بنو۔ تیسری بات، جاہل نہ بنو، یا عالم بنو یا متعلم بنو، جاہل نہ بنو۔ اور یہ مولا علیہ السلام کا شعر بھی ہے نہج البلاغہ میں، رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، لنا علم وللجہال مال۔ کچھ تو اندازہ آپ کو ہو گیا، میں پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ رضینا قسمت الجبار فینا، جبار نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، جبار نے، ہم راضی ہیں، ہم اس کی قسمت پر راضی ہیں، جبار کی قسمت پر راضی ہیں۔ ہمارے لیے علم ہے اور جوہال کے لیے مال۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، اور جوہال کے لیے مال ہے۔ اچھا، تو یہ مولا سے پوچھ رہے ہیں تو مولا بتا رہے ہیں، فرمایا ہم جاہل نہیں ہیں۔ اچھا، آپ پوچھتے ہیں، آپ لوگوں کا دعویٰ ہے، مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ادھر جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے، جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے اور پیشاب پخانا نہیں ہوگا، یہ آپ کا دعویٰ ہے، کیسے؟ اس کا کوئی دنیا میں ثبوت، دلیل؟ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں ثبوت بھی ہے، میں دلیل دیتا ہوں۔ اس نے پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ ایسے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے سبحان غذا لیتا ہے، جیو پیشاب پخانا، جیو، کیا بات، بچہ ماں کے پیٹ میں غذا لیتا ہے، پیشاب پخانا نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس نے کہا کہ باتیں تو کافی اس نے کی، میں اپنی بات پہ آؤں تو اس نے کہا کہ ایک وقت ایسا ہے کہ جو نہ صبح میں شامل ہوتا ہے نہ رات میں شامل ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ صبح صادق ہے، وہ صبح صادق کا وقت ہے، اور وہ جنت کے اوقات میں سے وقت ہے، سبحان وہ اللہ۔ عام وقت نہیں ہے، دنیا کا تو ہے نہیں، وہ جنت کے اوقات میں سے وقت ہے، صبح صادق ہے کہ اس وقت جتنا کوئی بیمار ہو، پریشان ہو، کچھ ہو، اسے نیند آ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اگر گرمی ہو تو ٹھنڈی ٹھنڈی وہی جنت والی سبحان اللہ، چلتی ہے، سبحان اسے اللہ، سکون آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر اس نے بات کی کہ آپ کہتے ہیں
کہ آپ کے قرآن میں ہے، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اسی کا حوالہ دے رہا ہوں کہ 2 بھائی تھے، دونوں اکٹھے پیدا ہوئے اور اکٹھے ہی ان کا انتقال ہوا۔ 2 بھائی ہیں، اکٹھے پیدا ہوئے، اکٹھے انتقال ہوا، ایک کی عمر 50 سال، دوسری کی عمر 150 سال۔ واہ 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 سبحان اللہ جی ایک کی عمر 50 سال، دوسرے کی 150 سال۔ یہ کیسے؟ فرمایا کہ یہ ایسے ہے کہ نام 2 ہیں، ایک کا نام ہے عزیر علیہ السلام، نبی دوسرا ہے عزرا علیہ السلام۔ دونوں نبی، دونوں بھائی ہیں، دونوں نبی بھی ہیں، دونوں بھائی بھی ہیں، اور دونوں اکٹھے ہی پیدا ہوئے اور جڑواں ہیں، اور ان کا انتقال بھی ایک ہی وقت میں ہوا، سبحان مگر ایک کی عمر 50 سال، دوسرے کی 150 سال۔ واہ 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 یہ کیسے ہوگا؟ یہی جو میں نے آیت پڑھی ہے، او قلت مر علی قریۃ وهي خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله صلوات بر اللهم صل علی محمد تو فرمایا کہ 2 بھائی ہیں کہ ایک کی عمر 50 سال، ایک کی 150 دوسری کی عمر 150 سال، دونوں بھائی، دونوں جڑواں، پیدائش ایک ہی وقت، انتقال ایک ہی وقت۔ کہا یہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ ایک بھائی جس کا نام عزیر علیہ السلام ہے، اپنے گدھے پر سوار، یہ جو میں نے لمبی ساری آیت پڑھی ہے یہ ساری انہی کے بارے میں۔ تو فرمایا کہ یہ کیسے ہوا؟ وہ گدھے پر سوار، اور دیکھا کہ مکانات کی چھتیں گری ہوئی ہیں، اور اس وقت کی بات ہے کہ جب میں سمجھا کے جان بھول نہیں گیا کہ جب یہ بیت المقدس کو گرا دیا گیا اور ہر جگہ تباہی ہے، مکان گرے ہوئے ہیں، بخت نصر نے گرایا تھا، تو اس وقت دیکھا بندے مرے پڑے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ انا یحیی هذه الله بعد موتها، یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے زندہ ہوں گے؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے اس کو مار دیا، اس کو مار دیا اور پھر زندہ کیا۔ پوچھا کتنا عرصہ گزارے؟ قال یوم او بعد یوم، ایک دن یا آدھا دن، ایک دن یا آدھا دن۔ اللہ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، بلکہ 100 سال تم اس حال میں 100 سال رہے، بل لبثت 100 عام۔ اور پھر آگے دیکھے فانظر الی طعامک، اپنے کھانے پینے کی چیز دیکھو، دودھ ساتھ تھا اسی طرح پڑا ہے، 100 سال گزر گیا، دودھ اسی طرح موجود ہے۔ اور پھر فرمایا اپنے گدھے کو دیکھو جس پر آئے تھے، اس کو دیکھو بالکل ٹھیک کھڑا تھا، اسی وقت ختم، اسی وقت دوبارہ دیکھا کہ پہلے ہڈیاں بنی، پھر اس پر گوشت چڑھا، پھر کھڑا ہو گیا۔ اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اس کو ہم نے تجھے اور اس کو، صرف تجھے نہیں تیرے گدھے کو بھی آیت للناس، لوگوں کے لیے آیت قرار دی۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا عیسیٰ، زدت صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آیات ہیں، آیت للناس، تغالو جڑا آیت اللہ لکھیندا بھی وہی وال ٹھیک ہے نہیں، وہ اور چیز ہے، وہ چیزیں اپنے آپ کو عالم بنا دیتے، اصل کے علماء نہیں، اصل تو آیت اللہ وہ ہستی ہیں، مگر 4 لفظ پڑھتے، کچھ عرصہ پڑھتے 40-50 سال آیت اللہ، مطلب وہ ایک ڈگری رکھی گئی، یعنی کیونکہ وہ اتنا عرصہ پڑھ دیں، اس واسطے وہ ڈگری تک پہنچ کے تو آیت اللہ لکھیں، مگر آیت اللہ اصل پاک ہستی ہیں۔ نہیں تو یہ فرمایا کہ ادھر ایسے پیر اور وقت مطلب رکا رہا، ایسے پیر اور مطلب ہے بھائی گدے نو جو اللہ تعالیٰ نے آنکھ ہے بھائی وہ سمجھ جواب ٹھیک اس واسطے بس ادھر سمجھ
اچھا تو ایک طرف وقت رکا ہوا ہے، ادھر وقت رکا ہوا ہے. پوچھا کتنا عرصہ؟ کہا ایک دن یا آدھا دن. واہ عزیر علیہ السلام فرمائے ایک دن یا آدھا دن. ادھر وقت چل رہا ہے، چل رہا ہے جہاں بھائی ہے وہاں وقت چل رہا ہے، ادھر رکا ہوا ہے. بظاہر 100 سال گزرے ہیں. یہ واپس سے جب ادھر سے آئے تھے تو ان کی عمر تھی 20 سال. توجہ کرنا ہے، ان کی عمر 20 سال. عزیر علیہ السلام کی عمر 20 سال، بھائی کی عمر 20 سال، عزیر علیہ السلام کی بیوی کی عمر 20 سال. توجہ کرنا ہے، 20 سال کی عمر دونوں بھائیوں کی، اور عزیر علیہ السلام کی بیوی کی عمر بھی 20 سال. ادھر یہ آ گئے. جب واپس ہوئے تو ان دونوں کی عمریں کتنی ہو گئی؟ 120. ٹھیک ہے، 120 100 سال گزرا نا، 120 ہو گئے. یہ جب واپس پہنچے انہوں نے وہاں 30 سال گزارے تو پھر ان کی عمر ہو گئی 50 سال. ان دونوں کی عمریں کتنی ہو گئی؟ 150 سال. تو یہ فرمایا کہ وہاں وقت چلتا رہا، یہاں ادھر رک. رہا. سبحان اللہ. واہ واہ. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جہاں چاہیں. صاحب الزمان کا مطلب یہی ہے، مالک زمانے کے. مکان نہیں، صاحب المکان نہیں کہا، زمان. بے شک بے شک مکان کیا ہے؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ عرش، یہ کرسی، یہ لوح، یہ قلم، یہ ستارے، سیارے، خلا، یہ ساری چیزیں یہ مکان ہے. یہ ساری چیزیں مکان ہیں. زمان، مکان کیا ہوتا ہے؟ جو جس کا احاطہ کیا جا سکے. مگر زمان وہ ہوتا ہے جس کا احاطہ ہی نہ کیا جائے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. مکان حال تو ہوتا ہے، اس میں ماضی مستقبل تو نہیں ہوتا نا. مگر یہ ہستیاں کیا ہیں؟ حال، ماضی، حال، مستقبل تمام پہ چھائے ہوئے ہیں. سبحان بے اللہ. شک بے شک یہ وہ ہستیاں ہیں. یہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، ان کی مرضی. جہاں چاہیں. حالانکہ انہی سے علم، مطلب یہ چھوٹے ہیں تو نبی، جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں نا. بے شک دیکھیں کہ یہ جو پرندہ بناتے تھے، مٹی سے پرندہ بناتے، پانی بھی استعمال کرتے تھے یا نہیں؟ میں آپ کو بتا دوں، واہ واہ. پانی استعمال کرتے تھے نا، واہ واہ. پانی استعمال کرتے تھے، گھومتے تھے گھونتے تھے نا، گھونتے مٹی تھے. مٹی گھون کو. کے اس کو بنا کے، جیسے بچے بناتے ہیں وہ پرندہ بناتے اور اس کے لیے پانی تو چاہیے تھا. پانی کہاں سے لیتے؟ قوم المقدسہ سے. کیا عظمت ہے قوم المقدسہ شہر کی کہ قوم المقدسہ سے جناب عیسیٰ علیہ السلام پانی لیتے اچھا. اور پھر اس سے مٹی گونتے واہ واہ. واہ. اور پھر پھونک مارتے اور وہ پرندہ کہاں دیتا ہے، اڑ جاتا. اچھا، پھر یہ انسان ہے نفسی، ایک مادی، ایک نفسی، ایک عقلی، 3 قسم ہے. بات بہت گہری ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا. تو یہ ہستیاں کیا ہیں؟ اچھا، بظاہر کیا ہے کہ بیمار ہے. مادی طور پر جو بندہ ہے، جو مادے سے بنا ہے، ہم جیسا بنا، تو وہ بیمار ہے. تو کیا کرتے عیسیٰ علیہ السلام؟ بس مس کرتے، ہاتھ لگاتے، اس کو چھوتے، بندہ ٹھیک ہو جاتا. یہ بہت زیادہ آیات میں ساری چھوڑ رہا ہوں. اور سارا کچھ کرتے جو چاہتے. تو کیا ہے؟ یہ انسان ہیں مگر نفسی انسان، عقلی نہیں ہے. اور انہوں نے سفر کتنا کیا ہے؟ 4تھے آسمان پر جا کے بیٹھ گئے. بس آج کا جو مادے کا دور ہے، مادی دور کا انسان کرتا کیا ہے؟ اس نے تھوڑی سی کوشش کی، جہاز اڑا دیا. پھر تھوڑی سی کوشش کی، بحری جہاز، سمندر میں بحری جہاز. اور پھر اس طرح کی دیکھیں آج کا ڈیجیٹل دور ہے، یہ مادہ ہی ہے نا. اس نے کوشش کر کے، یہ ریڈیو پہلے تھا، پھر ٹی وی، اور ڈیجیٹل دور تصویریں دکھا رہا ہے. یہ مادی دور ہے. اور اس نے مادے سے یہ بنا کر اتنی کوشش کی، آسمان پر جہاز بھی اڑا دیا. مگر کیا کہنے جناب سلیمان علیہ السلام، 700 یا 7000 جو بھی روایت ہے، وہ ساری مملکت کے لوگ، بڑے لوگ، دربار لگا ہوتا،
اور وہیں بیٹھے ہوتے اور ہوا میں ان کا تخت سفر کرتا. واہ واہ پورے جو مملکت کے لوگ تھے سارے شامل ہوتے جیسے بیٹھے ہوتے اسی طرح فسخرنا لہ الریح بامرہ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہمارے امر سے وہ تابع تھا کیا اس کی وہ ہوا کے تابع اس کا تخت تھا امر کے ذریعے. تو یہ چلتا تھا. اور یہ دیکھیں کہ یہ امام کیسے ہیں. اچھا پھر دیکھیں کہ عقلی ہستیاں ہیں یہ جو 12 معصومین علیہ السلام 14 معصومین ہیں جو سارے ہی محمد ہیں بے شک سارے ہی محمد ہیں. بے شک اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. جو شک کرے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. بے شک اور پھر دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہی کیا نا کہ صرف وہ پھونک ماری پرندہ بنایا بندے کو مس کیا چھوا جو بیمار تھا ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہستیاں کیا ہیں دیر ہی نہیں لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں بستر گرم رہا پانی چلتا رہا کنڈی ہلتی رہی گئے اور آ بھی گئے. تشریف لے گئے معراج بھی ہو گئی آ بھی گئے. اچھا یہی بات مولا علی علیہ السلام فرما رہے تھے مسجد کوفہ میں